پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب مائیکل فیراڈے کا سرور، جنہوں نے بجلی ایجاد کی تھی۔ اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 7ویں ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 61 سے لے کر صفحہ نمبر 70 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس 7ویں ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ جب ڈاکٹر جان آئرٹن پیرس نے اس لیبارٹری کے فرش پر گرا ہوا ایک سیاہ رنگ کا محلول دیکھا تو ڈاکٹر جان آئرٹن پیرس سمجھے کہ شاید یہ جلا ہوا تیل گرا ہوا ہے، لیکن در حقیقت یہ جلا ہوا تیل مایا کلورین تھی، جس کی نشاندہی اسی وقت مائیکل فیراڈے نے کر دی تھی۔ لیکن اس وقت سر ہمفری ڈیوی کا رویہ مائیکل فیراڈے کے ساتھ اچانک ہی اجنبیت میں تبدیل ہو گیا تھا، کیونکہ یہ مائیکل فیراڈے کی اولین کامیابی تھی جس میں انہوں نے کلورین گیس کو مایا کلورین میں تبدیل کر دیا تھا۔ مائیکل فیراڈے کے کلورین گیس کو مایا کلورین میں تبدیل کرنے کے اس عمل کے کامیاب تجربے کو مشہور برطانوی ماہر علم کیمیا اور ماہر علم طبیعیات ڈاکٹر ولیم ہائیڈ وولسٹن اور مشہور برطانوی تاجر اور سیاستدان ڈاکٹر ہنری واربرٹن نے بھی اولین طور پر قبول نہیں کیا تھا، اور سر ہمفری ڈیوی نے بھی کلورین گیس کو مایا کلورین میں تبدیل کرنے کے اس عمل کے اس کامیاب تجربے کی کامیابی کا سہرا مائیکل فیراڈے کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مائیکل فیراڈے کی رائل انسٹیٹیوشن کی صدارت حاصل کرنے کی کوشش۔ 1 مئی سن 1823 کو مائیکل فیراڈے نے رائل سوسائٹی کی فیلوشپ کے حصول کے لیے رائل انسٹیٹیوشن میں اپنی ایک درخواست پیش کی تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی اس درخواست پر سر ہمفری ڈیوی نے سب سے پہلے اعتراض لگا دیا تھا، جو کہ مائیکل فیراڈے کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ بات تھی۔ لیکن اس معاملے میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوئی تھی کہ اس درخواست پر ڈاکٹر ولیم ہائیڈ وولسٹن نے اپنی منظوری کے دستخط کر دیے تھے۔ 5 مئی سن 1823 کو مائیکل فیراڈے نے اپنے دوست رچرڈ فلپس کو ایک خط تحریر کیا تھا۔ رچرڈ فلپس کو تحریر کردہ اس خط میں مائیکل فیراڈے نے انہیں رائل سوسائٹی سے اپنی اس نئی دریافت کو اپنے نام کروانے کے لیے ایک سرٹیفکیٹ کے اجرا اور رائل انسٹیٹیوشن کے اراکین کی حمایت میں مدد حاصل کرنے کے لیے ایک خط تحریر کیا تھا، اور یہ خط انہوں نے رچرڈ فلپس کے گراسوینر اسٹریٹ کے پتے پر ارسال کیا تھا۔ لیکن رچرڈ فلپس مائیکل فیراڈے کے لیے رائل انسٹیٹیوشن کے اراکین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ناکام رہے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کر دی تھی۔ دوسری طرف سر ہمفری ڈیوی نے بھی مائیکل فیراڈے کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے اس سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے اپنی درخواست کو واپس لے لیں اور رائل سوسائٹی کی فیلوشپ کے انتخابات سے دستبردار ہو جائیں۔ سر ہمفری ڈیوی کے رویے کی اس اچانک تبدیلی نے فطری طور پر مائیکل فیراڈے کو بے حد تکلیف دی تھی، اور وہ شدید غمزدہ ہو گئے تھے، اور بعض مواقع پر ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی بھی دیکھی گئی تھی۔ سر ہمفری ڈیوی اس رات رائل سوسائٹی کے صدر دفتر
वाक़े समरसेट हाउस भी गए थे, जहां पर वो किसी से इस बात पर उलझते रहे थे कि माइकल फैराडे को रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सर हम्फ्री डेवी खुद इस ओहदे के हुसूल के ख्वाहिशमंद थे और वो दोबारा रॉयल सोसाइटी की सदारत हासिल करने के तलबगार थे। बहरहाल सर हम्फ्री डेवी को रॉयल सोसाइटी के इन इंतखाबात में बिला मुकाबला कामयाबी मिल ही गई थी। सन 1824 के अवाइल में सर हम्फ्री डेवी ने रॉयल इंस्टीट्यूशन के चंद अरकान साइंसदानों के साथ मिलकर एक साइंसी क्लब की बुनियाद रखी थी, जिसका नाम उन्होंने यूनान के कदीम शहर एथेंस से मुतासिर होकर एथेनेनियम क्लब रखा था। एथेनेनियम क्लब के इब्तदाई अरकान के नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1, जॉन विल्सन क्रोकर, जिनका ताल्लुक आयरलैंड से था और वो एक सियासतदान और मुसन्निफ थे। नंबर 2, सर थॉमस लॉरेंस, इनका ताल्लुक बरतानिया से था। ये एक पोर्ट्रेट पेंटर और रॉयल एकेडमी के चौथे सदर थे। नंबर 3, सर फ्रांसिस लेगार्ड चेंट्री, इनका ताल्लुक भी बरतानिया से था और ये एक मुजस्सिमा साज थे। माइकल फैराडे और एथेनेनियम क्लब की एजाजी मुलाजिमत। माइकल फैराडे ने भी कुछ अरसे के लिए एथेनेनियम क्लब में बतौर एक एजाजी सेक्रेटरी के अपनी खिदमत सरअंजाम दी थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद ही वो एथेनेनियम क्लब के एजाजी सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे और माइकल फैराडे की जगह पर ये जिम्मेदारियां माइकल फैराडे के दोस्त एडवर्ड मैकग्रॉथ ने संभाल ली थी। लेकिन एथेनेनियम क्लब के अरकान ने माइकल फैराडे के इस इंतज़ामी काम को एक तवील अरसे तक याद रखा था, जबकि उनके दोस्त एडवर्ड मैकग्रॉथ ने एथेनेनियम क्लब में सन 1855 तक काम किया था। माइकल फैराडे की जलने वाले महलूल की दरियाफ्त। इस दौरान माइकल फैराडे ने कई साइंसी मकालाजात भी तहरीर किए थे, जो कि मुख्तलिफ साइंसी जराइद में शाया होते रहे थे। लेकिन माइकल फैराडे की एक ख़ास कामयाबी ये थी कि उन्होंने एक बेहद ख़ास कीमियाई महलूल या मुरक्कब दरियाफ्त कर लिया था, जिसमें जलने की सलाहियत मौजूद थी और उन्होंने इस कीमियाई मुरक्कब को बेंजोल या बेंजीन का नाम दिया था। इस कीमियाई मुरक्कब को माइकल फैराडे ने हाइड्रोजन के बाइकार्बोरेट यानी बाइकार्बोरेट ऑफ हाइड्रोजन से कशीद किया था, जिसे एनिलीन रंगों में तैयार किया जा सकता था। माइकल फैराडे की बतौर केमिस्ट्री प्रोफेसर और लेबॉर्ट्री डायरेक्टर तरक्की। फरवरी सन 1825 में सर हम्फ्री डेवी ने रॉयल इंस्टीट्यूशन के मैनेजरों का एक अहम इजलास तलब किया था, जिसमें उन्होंने माइकल फैराडे की केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में उनकी बहैसियत एक लेबॉर्ट्री केमिकल असिस्टेंट के उनकी मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लिया था। सर हम्फ्री डेवी ने माइकल फैराडे की मजमूई कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए उन्हें केमिस्ट्री का प्रोफेसर करार देकर उन्हें केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री का एक नया डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया था। केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में डायरेक्टर के ओहदे पर अपनी नई तकर्री के बाद माइकल फैराडे ने रॉयल सोसाइटी के अरकान को केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में मदऊ करना शुरू कर दिया था, जहां पर वो अपने नए कीमियाई तजर्बात के बारे में उन्हें आगाह करते रहते थे। सन 1826 में रॉयल इंस्टीट्यूशन ने अपने ओहदे पर तरक्की मिलने और अपने इख्तियारात में इजाफा होने के बाद माइकल फैराडे को रॉयल इंस्टीट्यूशन में जब भी अपने साइंसी तजर्बात में कोई नई कामयाबी मिला करती थी तो वो साइंसदानों को अपनी केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में मदऊ किया करते थे और ये मुलाकातें अक्सर
جمعے کی شام کو کیمسٹری لیبارٹری میں منعقد ہوا کرتی تھیں، اور اس سال کیمسٹری لیبارٹری میں دیے گئے ایسے لیکچرز کی کل تعداد 17 تھی، جن میں سے 6 لیکچرز مائیکل فیراڈے نے دیے تھے۔ مائیکل فیراڈے کے ان لیکچرز کے چند موضوعات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، کاؤچوک یعنی درختوں کا قدرتی ربر۔ نمبر 2، لیتھوگرافی یعنی چھاپا سازی کا نیا طریقہ کار۔ نمبر 3، روتھرتے پر برونیل کی سرنگ یعنی دریائے ٹیمز کی نئی سرنگ۔ مائیکل فیراڈے کی سائنس سے اس قدر محبت کا اظہار مشہور امریکی شاعر جیمز رسل لوویل نے اپنی شاعری کی نظموں میں بھی کیا ہے اور انہیں مین آف سائنس کے لقب سے نوازا ہے۔ مائیکل فیراڈے کی پہلی سائنسی کتاب کی اشاعت۔ سن 1827 میں مائیکل فیراڈے نے علم کیمیا کے موضوع پر اپنی پہلی کتاب تحریر کی تھی، جس کا نام کیمیکل مینیپولیشن تھا۔ مائیکل فیراڈے نے اپنی اس سائنسی کتاب میں سیال سلفر کے موضوع پر اپنی تازہ ترین سائنسی تحقیق کا ذکر کیا تھا، اور اپنی اس سائنسی تحقیق میں انہوں نے مندرجہ ذیل سائنسدانوں کے حوالہ جات بھی تحریر کیے تھے، جن کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اٹلی کے سائنسدان یعنی ماہر علم کیمیا اور ماہر علم طبیعیات اینجلو بیلانی۔ نمبر 2، فرانس کے ماہر علم کیمیا اور ماہر علم طبیعیات جوزف لوئس گے لوساک۔ نمبر 3، برطانیہ کے ماہر علم کیمیا اور ماہر علم طبیعیات جان فریڈرک ڈینیل۔ اور نمبر 4، برطانیہ کے ماہر علم کیمیا اور ان کے استاد سر ہمفری ڈیوی۔ سن 1829 میں مائیکل فیراڈے نے رائل سوسائٹی کے سامنے اپنا ایک بیکیرین میڈل نظریاتی لیکچر بھی پیش کیا تھا، جس کا عنوان تھا نظری مقاصد کے لیے شیشے کی بہتری کے لیے بنائی گئی کمیٹی، یعنی کمیٹی فار دا امپروومنٹ آف گلاس فار آپٹیکل پرپسز۔ یہ لیکچر ایک بیکیرین میڈل لیکچر تھا، جو رائل سوسائٹی کے اس رکن کو دیا جاتا تھا جو رائل سوسائٹی کے اراکین کی طرف سے دیے گئے موضوع پر ایک کارآمد لیکچر دے سکے۔ یہ ایوارڈ مشہور برطانوی ماہر قدرتی قوانین کے ماہر ہنری بیکر کی یاد میں دیا جاتا تھا۔ سن 1827 میں اس موضوع پر مزید تحقیق کرنے کے لیے رائل انسٹیٹیوشن کی عمارت میں خصوصی کمرہ اور ایک بھٹی بھی تعمیر کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ مائیکل فیراڈے کو ایک خصوصی معاون برطانوی رائل آرٹلری کے سارجنٹ چارلز اینڈرسن کی خدمات بھی فراہم کی گئی تھی، لیکن 1830 میں شیشہ سازی کا یہ تجربہ ناکام ثابت ہوا، اور رائل انسٹیٹیوشن نے اسی سال اس موضوع پر اپنی تحقیقات بند کر دی تھی۔ سن 1826 میں رائل سوسائٹی کے مینیجرز نے مائیکل فیراڈے کو لیکچرز کی تیاری کی مصروفیات کے باعث کیمسٹری لیبارٹری میں کیمیکل اسسٹنٹ کی ملازمت کے عہدے سے بھی فارغ کر دیا تھا۔ مائیکل فیراڈے کو دیگر تعلیمی اداروں کی طرف سے لیکچرشپ کی پیشکشیں۔ سن 1827 میں مائیکل فیراڈے کو لندن یونیورسٹی میں کیمسٹری کی پروفیسرشپ کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن مائیکل فیراڈے نے اس پیشکش کو رائل انسٹیٹیوشن میں اپنی کل وقتی ملازمت اور مصروفیات کے باعث قبول نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے اس پیشکش کو جز وقتی ملازمت کے طور پر قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے اپنی معذرت کا ایک خط لندن یونیورسٹی کے متعلقہ سائنسی شعبے کے اس خط کے تحریر کردہ مصنف
ڈائنیسس لارڈنر کو اپنا تحریری جواب بھیج دیا تھا۔ سن 1829 میں مائیکل فیراڈے کو رائل انسٹیٹیوشن کے منتظمین کی طرف سے برطانیہ کے دیگر بیرونی تعلیمی اداروں میں بھی کام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کی اجازت مل گئی تھی، جس کے بعد مائیکل فیراڈے نے وولچ اکیڈمی میں قائم برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی میں علم کیمیا کے موضوع پر اپنے لیکچرز دینے کی حامی قبول کر لی تھی۔ لیکن اس سال ایک اور ایسا سانحہ پیش آ گیا تھا جس نے مائیکل فیراڈے کو بے حد غمگین کر دیا تھا۔ سر ہمفری ڈیوی کا انتقال۔ 29 مئی سن 1829 کو سر ہمفری ڈیوی، جو کہ اس وقت سوئٹزرلینڈ کے دورے پر تھے، تو جنیوا میں ان کا اچانک حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر محض 50 سال کی تھی۔ سر ہمفری ڈیوی کو یہ دوسرا دل کا دورہ پڑا تھا جس میں وہ جانبر نہ ہو سکے تھے۔ سر ہمفری ڈیوی کی اس بے وقت موت سے پورا برطانیہ سوگ میں ڈوب گیا تھا، کیونکہ ان کا انتقال علم کیمیا اور سائنس کی دنیا کا ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ مائیکل فیراڈے سر ہمفری ڈیوی کے اس انتقال پر بے حد دکھی اور غمگین دکھائی دیتے تھے، کیونکہ سر ہمفری ڈیوی کی بدولت ہی وہ آج اس مقام تک جا پہنچے تھے۔ مائیکل فیراڈے کی اپنی ماہانہ آمدنی بڑھانے کی کوششیں۔ سن 1830 میں مائیکل فیراڈے نے اپنی اضافی آمدنی کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے کئی ماہرانہ تجارتی تجزیے بھی کیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ماہانہ آمدنی 1000 پاؤنڈ سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ جاری ہے۔